نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کا عافیت سے ہوں گے، تقوی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کی کلاس کے اندر ہم حروف الہجا کے متعلق بات کریں گے، یعنی کہ حروف الہجا کون سے ہیں، اور ہم کچھ حرکات کے اوپر بھی پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ عربی زبان جو قرآن کریم کی زبان ہے اور انتہائی آسان زبان ہے۔ میں نے آپ کو پہلے سبق میں بتایا تھا کہ عربی میں جو ہمارے 80% الفاظ ہیں وہ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ بالخصوص اردو بولنے اور سمجھنے والوں کے لیے تو یہ زبان اور بھی زیادہ آسان ہے، کیونکہ اردو زبان میں بولے جانے والے 80% عربی کے ہی الفاظ آتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو اردو سمجھتے ہیں یعنی اردو جانتے ہیں وہ عربی کو جلدی سیکھ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ جو انگلش یا باقی کسی زبان میں ماہر ہے۔ یعنی عربی کے سوا کسی زبان میں اگر کوئی انسان بات کرتا ہے تو وہ عربی کو اتنا جلدی پک اپ نہیں کر سکتا، نہیں سیکھ سکتا جتنا اردو کو بولنے والے سیکھ سکتے ہیں۔ صرف ایک زبان کو دوسری زبان میں منتقل ہوتے ہوئے اس میں کچھ جو تغیر ہے وہ واقع ہو جاتا ہے، یعنی کہ کچھ الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم صرف اس تبدیلی کو سمجھ لیں تو نصف سے زائد عربی زبان کے بارے میں ہمیں آگاہی حاصل ہو جاتی ہے۔ عربی زبان میں بنیادی حیثیت حروف الہجا کو حاصل ہے، اور حروف الہجا وہ حروف ہیں جن کو ہم حروف تہجی بھی کہتے ہیں، حروف مفردات بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو انگلش میں ہم الفابیٹ کہتے ہیں۔ تو حروف الہجا 28 ہیں۔ اگر حمزہ کو ایڈ کر دیا جائے تو ہمارے پاس حروف الہجا 29 ہیں، لیکن اگر ہم حمزہ کو نہیں ایڈ کرتے تب حروف الہجا 28 ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھیے گا کہ یہ دو ان کے تعداد ہے حروف الہجا کی۔ اگر حمزہ ایڈ رکھیں گے تب 29، حمزہ نکال دیں گے تب 28۔ تو حروف الہجا دیکھ لیتے ہیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خ، دال، ذال، غ، ظ، سین، شین، صاد، غاد، طا، وا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، ہا، واو، یا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں تو حمزہ جو ہے شامل نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حمزہ کی اگر ہم دیکھیں گے یعنی حمزہ کو ایڈ رکھیں گے تب ہمارے پاس 29 حروف ہو جائیں گے اور حروف تہجی کے، لیکن ہم حمزہ کو باہر نکال دیں گے یعنی کہ نہیں ایڈ رکھیں گے کیونکہ الف یہاں پر پہلے سے ایڈ ہے، تب ہمارے پاس 28 حروف رہیں گے۔ اس کے علاوہ ہم آج عربی زبان کی دوسری جو اہم چیزیں ہیں وہ ہے حرکات، ان کے متعلق بھی بات کریں گے کہ وہ کون سی ہیں اور ان کے عربی میں کیا نام ہے۔ دیکھیں، آپ جب عربی سیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں حرکات کو عربی میں کس طرح سے پڑھنا ہے۔ تو جو ہمارے پاس بنیادی حرکات ہیں وہ 3 ہیں۔ جیسا کہ آپ نے اگر نورانی قاعدہ بھی پڑھا ہو تو آپ نے جب حروف مفردات، حروف مرکبات پڑھ لیے ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ کو ڈائریکٹ لگایا جاتا ہے زبر کے اوپر، زبر کا بیان، پھر زیر کا بیان، پھر پیش کا بیان۔ تو یہ 3 جو ہیں بنیادی حرکات ہیں، زبر، زیر اور پیش، ٹھیک ہے۔ اور زبر کو ہم عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فتحہ۔ زیر کو کیا کہتے ہیں؟ کسرہ۔ اور پیش کو ہم کہتے ہیں ضمہ، ٹھیک ہے۔ کسرہ، فتحہ، ضمہ، فتحہ، کسرہ، ضمہ، یعنی فتحہ زبر، کسرہ زیر اور ضمہ پیش، ٹھیک ہے۔ اور ان تینوں سے ریلیٹڈ الفاظ کو یعنی کہ جو ورڈز ہیں وہ ان کو ہم کیا کہیں گے؟ جس حرف پر یا جس لفظ پر فتحہ ہوگی اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مفتوح، ٹھیک ہے۔ جس حرف پر زیر ہوگی، جیسا کہ با ہے، اس کے نیچے زیر ہے، یہ بی بن گیا، تو اس کو ہم با کو کہیں گے مکسور، ٹھیک ہے۔ اور جس حرف پر پیش ہوئی اس حرف کو کیا کہیں گے؟ مضموم، یعنی با کے اوپر اگر پیش ہے تو ہم کہیں گے مضموم، با کے اوپر زبر ہے تو کیا کہیں گے؟ مفتوح، با کے نیچے زیر ہے تو کیا کہیں گے؟ مکسور، اور با کے اوپر پیش ہے تو مضموم۔ تو یہ 3 چیزیں ہم نے یہاں پر پڑھ لی۔ اور جب زبر کا بیان ہم نے پڑھنا ہے با کے ساتھ تو ہم نے کس طرح سے پڑھنا ہے؟ با فتحہ با، با کسرہ بی، با ضمہ بو، با بی بو، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ فتحہ کے ساتھ کس طرح پڑھنا ہے، اور با کیا ہے؟ مفتوح، مکسور اور مضموم۔ اس ٹائم با ہے جب اس کے اوپر
زبر زیر یا پیش آ گئے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اور بھی حرکات ہوتی ہیں جو کہ ہیں تنوین کی، ٹھیک ہے، کیا ہے تنوین کی۔ تو تنوین کی کون سی حرکات ہیں؟ وہ ہیں 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش، ٹھیک ہے۔ اور ان کو تنوین کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان سے آواز جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے، یعنی کہ جس حرف کو ڈبل کرنا ہوتا ہے اس کے اوپر ہم نے کیا کر دیا ہوتا ہے، تنوین کی آواز کو جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ با زبر با ہے تو بن کرنا ہے، تو ہم کیا کریں گے، 2 زبر کا استعمال کر لیں گے تو وہ ہو جائے گا بن، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے نون تو با کے ساتھ استعمال نہیں کیا کہ با زبر نون بن، لیکن اگر جہاں پر نون کی آواز رکھنی ہے وہاں پر ہم کیا کریں گے، 2 زبر کا، 2 زیر کا، 2 پیش کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایک یعنی کہ قاعدہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ ہم نے جب بھی یعنی کہ ان میں جو ہے تنوین میں ادا کرنا ہے الفاظ کو، تو ہمارے پاس نون کی آواز لازمی ہونی چاہیے۔ اگر با کے اوپر 2 زبر ہیں تو ہم پڑھیں گے بن، با کے نیچے 2 زیر ہیں تو بن، با کے اوپر 2 پیش ہیں تو بن، 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 ٹھیک ہے۔ حرکات کے علاوہ ایک اور بھی علامت ہوتی ہے جو کہ سکون کی ہے، اور سکون کی علامت ایک چھوٹی سی واو یا ایک اوپر کی طرف جو ہے 2 یعنی کہ آپ کو تکونی شکل کے جو شیپ ہے وہ ملتی ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے سکون، ٹھیک ہے۔ اور جس حرف پر یہ ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے، ساکن۔ تو حمزہ اور الف کیا ہے اور ان میں فرق کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے اب دیکھا ہوگا کہ 28 اور 29 حروف ہو گئے ہیں، یعنی آپ کو ایک بہت بڑا مس انڈرسٹینڈنگ آپ کے اندر کریٹ ہو جائے گی کہ حمزہ اور الف ایک کیوں ہو سکتے ہیں، حمزہ اور الف الگ کیوں ہو سکتے ہیں۔ تو ان میں فرق دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اگر الف پر 3 حرکات جو کہ ہم نے پہلے پڑھی بنیادی حرکات زبر زیر اور پیش آ جائے، کوئی بھی آ جائے، یا ہمارے پاس الف کے اوپر سکون کی علامت آ جائے یا تنوین آ جائے، تو وہ کیا کہلاتا ہے، حمزہ، ٹھیک ہے۔ کیا کہلائے گا، خالی ہوگا، کوئی حرف نہیں، یعنی کہ کوئی اس کے اوپر علامت نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، تو وہ کیا کہلائے گا، الف۔ لیکن اگر اس کے اوپر زبر زیر پیش یا سکون آ گیا تو وہ حمزہ کے ساتھ بدل جائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے اس کی پریکٹس کرنی ہے اور اچھی طرح سے اس کو یاد کرنا ہے، اس کو لکھنا بھی ہے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔